پر، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ کے نام پر انہوں نے کیا کیا بدعتیں، دین کا حولیہ بگاڑ دیا تھا، دین کی بدعت کی فیکٹریاں کھول رکھی تھیں، بدعت کی نرسری اسکول چلا رکھے تھے، اور اپنی من مانی من چاہی تعویلوں کے ذریعہ دین کو بگاڑنے کی انہوں نے مشق کرنے کی کوشش کی تھی۔ اے نبی، آپ کی امت کے لوگ یہ ضرور تھے، لیکن یہ گناہ انہوں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ایسے لوگوں کو مجھ سے کیا کر دو، دور کر دو۔ اور بلا شبہ اس طرح کی بدعقیدگیاں پھیلانے والے اور اس طرح کی چیزیں کرنے والے لوگ واہی تباہی روایتوں کا سہارا لے کر کے اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے درمیان انجام دینے والوں کا حشر یہی ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، عام طور سے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے میں 25 تاریخ کو جب کسی کام کو انجام دے کر کے اس سے فارغ ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ خیر کے مہینے 25 تاریخ کو یہ کام، خیر کے مہینے 25 تاریخ کو یہ کام کیا ہوا، ختم ہوا۔ عقیدہ ہے، نظریہ ہے ان کا کہ اس طرح کہنے سے نحوست کیا ہو جائے گی۔ دراصل ایک موضوع روایت کی بنیاد پر اس طرح کے عقیدوں کو کیا کیا جا رہا ہے، پرچار کیا جا رہا ہے، اور عقیدہ اس موضوع روایت کو ابن الجوزی نے الموضوعات میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ منسوب کر کے یہ بات کہی ہے کہ جو کوئی شخص سفر کے مہینے کے گزرنے کی خوشخبری دیوے میں اس کو جنت کی کیا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس بات کی خوشخبری دیوے کہ سفر کا مہینہ خیر سے گزر گیا تو میں اسے کیا کر رہا ہوں، بڑا آسان ہے، اتنا آسانی کے ساتھ بتا دیجئے کہ سفر کا مہینہ خیر کے ساتھ گزر گیا تو آپ کو جنت کی کیا ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حدیث نہیں ہے، موضوع روایت ہے، جھوٹی بات ہے، گڑھی ہوئی ہے، جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی۔ بعض عربی ممالک کے اندر کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو ہمارے بر صغیر میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو بعض عرب ممالک کے اندر پائی جاتی ہیں، اور انہی بدعات میں سے یہ بدعت ہے میرے بھائی اور دوستو کہ سفر کے مہینے میں بدھ کے دن کسی مریض کی عیادت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے، تصور ہے کہ اگر کسی نے کسی مریض کی عیادت بدھ کے دن کی تو جمعرات کو قبرستان میں اس کی زیارت ضرور کرے گا، یعنی اس کی کیا ہو جائے گی، موت ہو جائے گی۔ بڑا آسان طریقہ، ہمارے ہاں تو باقاعدہ جو ہے سپاری دیتے ہیں لوگ، دشمنیاں پورا کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، جو آسانی کے ساتھ کسی کو مارنا، کسی دشمن کو جاؤ بدھ کے دن اس کی کیا کر لو، زیارت کر لو، آسانی کے ساتھ وہ موت کا جام پی جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، موت اور زندگی کا فیصلہ ساتھ میں آسمان سے ہوتا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ امت اسلام کا، اور اس طرح سے عقائد اور نظریات کو پرچار کرنے کے لیے جھوٹی حدیثوں کا گڑھنا، ایسے نہیں اس عقیدے کو بیان کیا گیا، موضوع روایت بیان کی گئی کہ یوم الاربعاء یوم النحس مستمر، کہ مستقل طور پر بدھ کا دن کیا ہے، منحوس ہوتا ہے۔ بدھ کے دن کسی مریض کی اسی ناطے عادت نہ کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے، ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، کہ جب تک ایک مسلمان کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہاں رہتا ہے، تو جنت کی کیاریوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کسی مریض کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو مجھے پاؤ گے، اس لیے کہ میرا بندہ ہے، اس کی زیارت گویا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اور یہاں بیان کیا جا رہا ہے آسان نسخہ، زہر پلانے کی ضرورت نہیں، گولی مارنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنے دشمن کو مروانے کے لیے گنڈوں کے مدد کی ضرورت نہیں، آسانی کے ساتھ جاؤ، زیارت کرو، اور اس کو جو ہے قبرستان کیا کر دو، پہنچا دو۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی تمام روایات بیان کی جاتی ہیں، اور انہی روایات میں سے یہ بھی ہے کہ جب محرم میں چاند گرہن لگ جائے تو مہنگائی، قتل و غارت گری اور حکمراں کی مشغولیت بڑھ جائے گی۔ سفر میں چاند میں گرہن لگ جائے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ہندوستان میں کس گرہن کو آج کل دیکھا جا رہا ہے، مہنگائی ویسے ہی بڑھ رہی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، کون سا گرہن لگا، نہ چاند کا لگا نہ سورج کا لگا، اللہ جانے، یہ بےایمانی کا گرہن لگا، گھوٹالے کا گرہن ہے، بے بدنیتی کا ہے، لوٹ کھسوٹ کا گرہن لگا ہوا ہے۔ آج قوم پس رہی ہے، آمدنی تھوڑی ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے فلاں منحوس ہے، فلاں سال منحوس تھا، گناہ خود کریں گے، اور الزام کس کو دیں گے؟
اللہ پر عائد کریں گے کہ اللہ نے فلاں دن کو کیا کر دیا ہے، منحوس کر دیا ہے۔ یہ تمام کے تمام عقائد میرے بھائی اور دوستو قرآن و سنت کی واضح اور شفاف تعلیمات کے خلاف ہیں، اور دین نام ہے قرآن و سنت کی واضح اور صاف اور شفاف تعلیم کا۔ دین یہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے کیا کہہ دیا، فلاں صاحب کی رائے کیا ہے، موضوع اور جھوٹی روایتیں کیا ہیں، یہ سب کی سب بےہودہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی۔ دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا، دین وہی ہوگا جس کو آمنہ کے لال نے دین بتا دیا ہے۔ دین کے نام پر اس طرح سے کوئی چیز اگر پروسا گیا تو وہ بدعت ہوگی، گمراہی ہوگی اور ضلالت ہوگی۔ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اس مہینے کے تعلق سے یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس مہینے میں کیا اہم کام انجام پائے ہیں۔ میں نے آپ کو دوران تقریر یہ بات بتائی کہ سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہی کس سے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور تمام اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے حاصل ہوئی ہیں؟ اتنی بڑی نعمت، اتنی بابرکت شادی، اتنا خیر کا ذریعہ کہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت سہارا دیا تھا اللہ کے نبی کو جس وقت دنیا آپ کے ساتھ دشمن بن کر کے کیا تھی؟ کھڑی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مال سے، جان سے، نبوت کو اپنے آغوش میں پناہ دیا تھا۔ جب گھبرا کر کے جو ہے تاریکی سے وہاں سے غار سے آئے ہوئے تھے اور کہا تھا زملونی زملونی، اس وقت اس عظیم المرتبت عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا تھا، جس کی شادی کس مہینے میں ہو رہی ہے؟ سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح میرے بھائی اور دوستو غزوات کی تمام آیتیں، جہاد کی تمام آیتیں نازل ہوئی ہیں کس میں؟ سفر کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا غزوہ اسی مہینے میں کیا جس کو غزوہ ابوا یا غزوہ ادان کہا جاتا ہے۔ خیبر کی فتح کس مہینے میں ہوئی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی بیان تو خوب کرتے ہیں لوگ، اور بیان کرنی بھی چاہیے۔ شیر خدا نے دروازہ اکھاڑ لیا، خیبر کی فتح حاصل ہو گئی، لیکن وہ فتح میرے بھائی اور دوستو خیبر کی حاصل ہوئی تھی تو کس مہینے میں حاصل ہوئی تھی؟ اب اگر منحوس مہینہ تھا تو اتنی بڑی فتح کہ یہودیوں کو کھدیڑا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے کیا نام دین کے دشمنوں کو گھر نکالا کیا جا رہا ہے، اور ان کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ہے سفر کا مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے۔ اسی طریقے سے واقع بیر معونہ ہے، اور اسی طریقے سے قبیلہ خصم کی جانب قطبہ ابن عامر کی قیادت میں سریہ کا بھیجنا ہے، دیگر کام ہے، بہت بڑے بڑے کام ہیں جو سفر کے مہینے میں کیا ہوئے ہیں؟ انجام پائے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا مہینہ بذات خود برا نہیں ہوتا ہے، نہ دن برا ہوتا ہے، نہ وقت برا ہوتا ہے۔ برا وقت وہ ہے، منحوس وقت وہ ہے جس وقت آپ کوئی گناہ، اور بابرکت وقت وہ ہے جس وقت آپ اپنے کسی گناہ سے کیا کر لیں۔ اگر رمضان کے علاوہ میں بھی آپ کوئی گناہ کرتے تھے، آپ نے اس گناہ سے توبہ کر لیا، تو اب اس گناہ کے توبہ کرنے کی بنیاد پر وہ وقت آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ بابرکت ہو گیا۔ اور بابرکت وقت اگر آپ نے اس کو جو ہے گناہ کر کے اپنے نحوست کو آپ نے خود دعوت دے دی تو میرے بھائی اور دوستو پھر ایسی صورت میں آپ اللہ کی تخلیق پر اعتراض مت کرو، بلکہ اس طرح کے تمام عقائد اور نظریات غلط ہیں۔ ہمارے بعض بھائی ہیں جو کہتے ہیں، اس طرح کی حدیثوں سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نحوست 3 چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ عورت کے اندر، گھر کے اندر، سواری کے اندر۔ یاد رکھیں، گھپلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بات کو بڑی مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری کے اندر یہی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کان الشوم ففی ثلاث، اگر مانا جائے کہ نحوست ہو سکتی ہے تو 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ کس میں اللہ کے رسول نے فرمایا؟ گھوڑے کے اندر۔ گھوڑے کی نحوست کیا ہے، یا سواری کی نحوست کیا ہے؟ کہ اس کو دعوت کے کام میں نہ لگا کر کے، دین کے کام میں نہ لگا کر کے، گناہ کے کام میں لگا دیا جائے۔ عورت کی نحوست کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی متاع دنیا کا کہا ہے۔ پھر نحوست کیسے ہوگی؟ ہاں منحوس ہو جائے گی وہ جب وہ بدچلن ہوگی، بد زبان ہوگی، گستاخ ہوگی، شوہر کا حق نہیں ادا کرے گی، گناہ اور معصیت کے کام ارتکاب کرے گی، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگی؟ منحوس ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، گھر ہے، اس میں آپ سنتیں نہ پڑھیے، قرآن نہ پڑھیے، بلکہ گندی فلمیں دیکھیے، اس گھر کو برائی کا اڈا بنا دیجئے، گنڈوں کے لیے آپ نے وہاں
جیسا لگتا ہے کوئی وہ اسٹال کھول رکھا ہو، آپ نے گناہ کے کام کرنے ہیں تو پھر ایسی صورت میں گھر کیا ہو جائے گا؟ منحوس ہو جائے گا. ورنہ نہ تو گھر منحوس ہے اور نہ ہی اس طرح سے جو ہے کیا نام ہے آپ کی سواری منحوس ہے، اور نہ ہی کوئی عورت کیا ہوتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں دنیاوی زینت کی کیا ہیں؟ چیزیں ہیں جس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ ایک گھر حاصل ہو جائے جہاں اس کے سر پہ کیا ہو؟ چھت ہو. تو وہ گھر جب حاصل ہو جائے تو اس میں اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ وہ گھر آپ کے لیے خیر و خوبی کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا. میرے بھائی اور دوستو، زمانے جاہلیت کے اندر جو بدعقیدگیاں پائی جاتی تھیں اور جن کی تردید اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ، جہاں سفر کے مہینے کے تعلق سے یہ بدعقیدگیاں یا اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن جو میں نے باتیں آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں بتائی کہ مہینہ برا نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کہتا ہے اس کے باوجود بھی تو وہ اللہ کی تخلیق پر گویا کیا کر رہا ہے؟ اعتراض کر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اتنا سب جاننے کے بعد کوئی شخص کسی مہینے کو، کسی دن کو سنیچر سوار ہے نہیں بولے گا. ہمارے یہاں عام طور سے زندگی کہتے ہیں کیا جی سنیچر سوار ہے کیا تم کو؟ کبھی نہ جانکاری میں بھی اس طرح کے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں، اور چاہے انچاہے ہم گناہ کے زد میں آ جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم